बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं आज दुनिया से इतनी मायूस हो चुकी थी कि मरने को दिल चाहता था, मगर मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझे शहर गुजरांवाला का सफ़र करना पड़ रहा था। अपनी मर्जी ना होने के बावजूद मुझे आखिरी वक्तों में माँ के लफ्ज़ों के तसलसल ने इतना झंझोड़ा था कि मेरी रूह तक कांप उठी थी। सो मैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। ट्रेन की छक और लगातार हिलने से अब मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए मंजरों को अपने ख्वाबसे में नक्श पा कर रही थी कि अचानक एक देव हैकल साया ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ दौड़ने लगा। पहले काफी फासले पर था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो साया मेरे नजदीक आने लगा। मैं अपना वहम गर्दानते हुए सर को झटकने लगी, मगर अब वो साया खिड़की की सलाखों को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। उस खमूदी की हालत में हिल न सकी और वो बिल्कुल सरगोशी में मुझे मेरे नाम से पुकारते हुए बोला, सुनो मरियम, वापस पलट जाओ, वापस चली जाओ। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ सिर्फ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाग जाओ, भाग जाओ। मगर जैसे वो सरगोशी से फिर आवाज गूंजती चली गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कानों के पर्दे इस आवाज के इर्तियाज से यकीनन फट ही जाएंगे। इतना खौफनाक मंजर देखकर ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया और बेइख्तियार ही कानों पे हाथ रखकर उस गूंजती आवाज को ना सुनने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रही। मेरे दिल की धड़कन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी। ऐ सुन बेटी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, काफी दिन से भूखा हूँ। ऐ बेटी, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे। मैं अभी आंखें खोलकर होश की वादी में आने की कोशिश ही कर रही थी कि इतने में फकीर ने दोबारा सदा लगाई। फकीर की सदा पे जब मैंने फौरन से बेशतर आंखों को खोला तो मेरे सामने एक फकीर बाबा बैठा था और खिड़की पर अपने हाथों में डाली विंगू बेड़ियों को जोर जोर से मारकर मुझे बेहोशी के तिलिस्म से जगा रहा था। कुछ दे बेटी, बहुत भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे करम कर दे। कि अचानक मंजर बदल चुका था। यानी ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पे रुक सी गई थी जहाँ बोर्ड पर साफ लफ्जों में लिखा था, पुरअसरार स्टेशन। कुछ हास बहाल हुए, पर मैंने अपने पर्स में से 100 का नोट निकालकर फकीर की जानी बढ़ाया तो फकीर इतने रुपए देकर हैरान रह गया। फकीर की नजर रुपए से होते हुए मेरे खात पे गई तो फकीर ने मेरे बड़े हुए हाथ को पकड़ लिया। छोड़े बाबा, छोड़े मेरे हाथ को। फकीर के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं बेबस हो गई। प्लीज बाबा जी, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन फकीर बाबा मेरी हथेली की लकीरों में कुछ झांचने की कोशिश में था, जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज तलाश करता है। फकीर के मुआयने के ताब से बचने के लिए मैंने मजीद ताकत से अपने हाथ को अपनी तरफ धकेला, मगर वहाँ कोई फर्क ना पड़ा। ठहरो बेटी, ठहरो, सब्र करो। सब्र नहीं होता बेटी। फकीर के ऐसा कहने पर मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली, बाबा जी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़े। फकीर ने एक झटके से मेरे हाथ को छोड़ा और कहने लगा, बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है तू। खैर, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करे। तेरी जिंदगी की हर मुश्किलात को कलाम इलाही से कभी गाफिल ना होना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये ना हो किसी के भले से तुम्हारे थरे मुर्दे ना निकल जाएं। अल्लाह मेरी तौबा, चली जा, जहाँ से आई है वापस पलट जा। फकीर ने एक नया इंकशाफ किया था जो बहरहाल मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक नया लम्हा था कि मैं वापस आऊं या कि अपनी माँ की अधूरी ख्वाहिश को पाया तकमील करूं। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि ट्रेन की सीटी के साथ ट्रेन दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जानिब गामज़न होने लगी। भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ वापस क्यों आ गई हो? पलक झपकते ही सारा मंजर साफ था, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला फकीर बाबा ना कर सका और पीछे ही कहीं रह गया। वो तेजी से ट्रेन की तरफ लिपका, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बाहर किसी जीरू का नामो निशान तक न था। फकीर घटा टूब अंधेरे में कहाँ जा सकता है? मेरे आसपास सीटों पर मौजूद मुसाफिर ऐसे थे कि जैसे वहाँ कुछ भी वाकया वकू पजीर न हुआ हो। मैं हैरान थी कि साया जो देव हैकल और फकीर बाबा को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। नहीं, ये मेरा वहम नहीं, बल्कि दर हकीकत सब कुछ हुआ था।
میں ٹرین میں اس عجیب و غریب محسوسات اور ایڈونچر کو ایکسپٹ کر بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ خیر، یقین اور بے یقینی کو ایک طرف رکھ کر میں الرٹ ہوئی، کیونکہ ایسا اکثر میرے ساتھ ہوتا رہتا تھا کہ یقیناً گجرانوالے جیسے شہر میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز تھا، وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ آنکھیں موندے میں اپنی سوچوں پر بند باندھ کر ریلیکس فیل کر رہی تھی اور کہیں تک میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹرین شہر گجرانوالہ کے اسٹاپ پہ رکی تو سب مسافروں کے ساتھ میں بھی گجرانوالہ پر قدم رکھ چکی تھی۔ طبیعت ناساز اور عجیب وجوہات کی بنا پر پچھلے ہفتے ہی سے میری امی نے اپنی دور بار کی خالہ زاد کو اطلاع کیا کہ میرے مرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو تمہاری آخری آغوش میں سپرد کر رہی ہوں۔ اس لیے اس ثانیے کے بعد میں آج گجرانوالہ میں تھی۔ امی کی رحلت سے خالہ ناواقف تھی، کیسے بتاؤں گی میں خالہ کو کہ امی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اسی سوچ میں گری ہوئی میں اشک بار تھی کہ اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے خالہ اور لالا بھائی موجود تھے۔ کیسی ہو مریم؟ لالا بھائی نے بیگ میرے ہاتھوں سے لیا اور کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے سوال پر لالا بھائی مسکراتے ہوئے بولے، مریم باجی نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ خالہ نے مجھے اپنی باہوں کے حالے میں جھکڑتے ہوئے متاثر کن لہجے میں کہا۔ میں نے ہمت پائیدار سے امی کی ناساز اور خلت کی داستان بیان کی تو خالہ اور لالا امی کے اصرار و جدائی سے غمی میں اشکبار ہوئے۔ مریم، بہرحال جیسے اللہ کی مرضی، دکھ کے لمحات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے شامل ہیں۔ اللہ آنٹی کو اپنے دیوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیں چلیں امی، گھر چلیں۔ چلو مریم، اللہ تمہیں صبر دے۔ تمہاری والدہ مرحومہ بڑی ہی نیک اور ہمدرد انسان تھی۔ وہ اپنے پڑائے ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ وہ بے حد شفیق اور رحم دل خاتون تھی۔ مجھے آج بھی ان کی بتائی ہوئی نصیحتیں، آزمودہ باتیں یاد آتی ہیں، جن پر میں نے اپنی جوانی پہ کبھی عمل نہیں کیا۔ لالا نے کار میں بیٹھتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ میں خون کاٹتے ہوئے گاڑی سے باہر تکنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک عمارت کے سامنے جا کے رکی۔ لالا نے ہارن بجایا۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی سے چوکیدار نے جھانکا اور گیٹ کھول دیا۔ چلو آؤ مریم، خوش آمدید تمہیں تمہارے اپنے گھر میں۔ خالہ نے میرے باہر آنے پر ویلکم کیا۔ دونوں مجھے شاد و نیاز لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اندر سبھی نے میرا استقبال کیا ماسوائے سہرش کے۔ خالہ میں نے بوتل گٹاگٹ پی کر ختم کرتے ہوئے متوجہ کیا، خالہ جانی سہرش کدھر ہے؟ غم میں ڈوبی ہوئی آواز مجلس میں گونجی، ملواؤں گی تمہیں، ذرا آرام کرو پھر مل لینا۔ صبح کو کھانے کے بعد جلد ہی سب اپنے بستروں میں خواب خرگوش کی نیند سو رہے تھے۔ صبح ایک نئے عزم کے ساتھ میں نے آغاز فجر سے اللہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ خالہ ہاتھ میں تسبیح لیے میرے کمرے میں تشریف لائی۔ اٹھ گئی مریم؟ ہاں خالہ، صبح ہیزی کی عادت سے مجبور ہوں۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالہ نے میری پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے مداح بیان کیا۔ خالہ کی سمر سے اچانک انہیں اپنے ہونٹوں پر کرنٹ سی محسوس ہوئی۔ مریم؟ ہاں خالہ، فوراً خوف سے پیچھے ہٹی۔ میں جو بے خبری سے قرآن پاک کو لحاظ سے نکال کر مقدس و احترام سے چوم کر پڑھنے کے لیے کھولنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ خالہ کے اس فعل سے رکی۔ خالہ نے ایک طویل سانس لیا اور آس بھری نظروں سے مریم کی طرف دیکھا۔ تم پہلے سے بھی بہت مہتاب و خورشید لگ رہی ہو۔ نہیں خالہ، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں تو ایک ناچیز ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، آپ مجھے بڑا مؤدب بنا رہی ہیں۔ پلیز ایسا مت کہیے۔ مریم، میں نے تمہاری والدہ تمہارے ساتھ بہت ظلم و ستم کیے۔ میرے غروب اور تکبر نے کچھ ایسی مثالیں قائم کی جن کی رسوائی کا زالہ میری پیاری معصوم بیٹی کو جھیلنا پڑا ہے۔ مریم، مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں نے تو اپنی حیات میں ہی مجھے اس گناہ سے بری کر دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے ضمیر کی رزم سے خار چکی ہوں۔ مجھے چھٹکارا دلا دو اس کیفیت سے۔ بیٹی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہے۔ خالہ نے آج اپنے لفظوں کو زبان دے دی تھی۔ خالہ کی اس طرح خلوص دل سے معافی پر میں نے انہیں معاف کیا۔ معاف تو میں نے پہلے ہی کر دیا تھا، مگر آج جو 1 2 5 تھی وہ بھی خالہ کی گریہ زاری سے ختم ہو چکی تھی۔ اپنی تمام تکلیفوں کی یاد پر میرا جی بھر آیا تھا، مگر میں ضبط سے کام لیتے ہوئے خالہ سے گھل مل گئی۔ خالہ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف پریشانی، دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسد سے انسان خود کو ہی جلا دیتا ہے۔ چھوڑیں خالہ اس قصے کو، آپ بتائیں سہرش کہاں ہے اور کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بیٹی تمہارے ساتھ والے کمرے میں ہی ہے، ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں اس کی خبر گیری کے لیے۔ خالہ نے اپنی پلکوں سے آنسو کی لڑیوں کو صاف کیا اور اٹھ گئی۔ میں بھی خالہ کے جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ دنیا سے بے خبر اللہ کے حضور گر گرا کر راز و نیاز سے محبت اور پیار کا اظہار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ اس کا ہے جو مخلوق خدا سے نیکی کا رویہ اختیار کرتا ہے
चुनांचे मैं भी इसी रवैये को इख्तियार करके खुदा के नेक बंदू की मंजिल का तायुन कर रही थी। हालांकि फैमिली में 2 बेटियां तमन्ना और सहरिश थी और एक बेटा लारेब था। सबसे बड़ा होने की वजह से लारेब को सब लाला भाई कहकर पुकारते थे। फिर तमन्ना थी जो डॉक्टरों के कहने पर कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला थी। तमन्ना सीना सिर से बीमारी का सर पर कफन बांधकर मुकाबला कर रही थी, मगर बेसूद, क्योंकि वो दिन ब दिन एकाएकी अंधेरी खाई में गिरती चली जा रही थी, जहां मौत उसका दोनों बाहें फैलाए मुंतजिर थी। तीसरे और आखिरी नंबर पर सहरिश थी, जो अपने वक्त में बेहद ज़हीन और अक्लमंद थी, मगर अब वो इतनी लागिर हो चुकी थी कि जो कोई भी उसे देखता हैरत और खौफ में पड़ जाता। खालू को 10 साल हो चुके थे इस दुनिया को खैर आबाद किए हुए। खाला पहले पहल तो मस्तो जामिन थी, लेकिन जब से अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुई तो नाक की लकीरें भी लगा ली, मगर सुख का सांस ना मिला। इसीलिए खाला ने अम्मी से मुझे यहाँ गुजरावाला आने की इल्तिजा की, जिस बिना पर मैं यहाँ आई थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद मेरी जिद पर खाला मुझे लिए सहरिश के कमरे में गई और जाते समय तमन्ना को सारा काम खत्म करके सहरिश के कमरे में आने की हिदायत की, जिस पर तमन्ना खाला से कहने लगी, जी अम्मा मैं आती हूँ, आप चलें। लाला भाई किधर है? मैंने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कहा। वो चला गया है काम पर बेटी, आओ चले मरियम, दरवाजा खोलो। सहरिश यकदम दरवाजा खोला तो गंदगी बू ने हमारा इस्तकबाल किया। बज़ाहिर हर चीज साफ सुथरी रूनमा थी, लेकिन कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। अंदर सहरिश लागिरो ज़ईफ और हड्डियों का ढांचा बनी हुई तस्वीर थी। बारीक बीनी से मुआयना किया तो नजरों के तसादुम से सहरिश ने मुझे ऐसे घूरा जैसे वो मुझे आंखों के रास्ते ही निकल जाएगी। हालांकि आपको सिर्फ हमें तन्हा छोड़ सकती हैं। मेरी इल्तमास पर खाला यकदम चली गई। अब कमरे में हम दोनों तन्हा और खामोशी का राज था। सहरिश खौफनाक चुड़ैल के आसार नुमाया थे। मैं सहरिश को देखकर सरापा हैरत बन गई कि माजरा क्या है। हाँ सहरिश कैसी हो? मैंने प्यार से मलबूस होकर उसके हाथ को थामा। हैरत अंगेज तौर पर हाथ कलम ठंडा बेजान था। सहरिश कैसी हो? मैं 24 साल सहरिश से मुखातिब हुई। जवाब में सहरिश दचका खाकर खड़ी हुई, बेतासुर निगाहों से मुझे तकती हुई बोली, मरियम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बसम कर दूंगी। मैं बाजू फैलाए सहरिश की जानिब बढ़ी, जो मुझे अपनी तरफ आता देखकर उल्टे कदमों लौटने लगी। फिर अचानक हवा में मुअल्लक होकर जैसे तैरती हुई खुली खिड़की से बाहर निकलकर छलांग लगा दी। मैं तेजी से सहरिश के पीछे लिपकी, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बाहर किसी ज़रूर का नामो निशान तक नहीं था। सहरिश, सहरिश, मेरे चीहो पुकार पर सहरिश वाशरूम से बाहर निकली। मरियम बाजी आप कैसी हैं? वो बुगलगीर होकर मेरे गले मिली। ठीक हो, तुम वाशरूम में थी तो इधर कौन थी जो बाहर खिड़की से? आगे मैंने जुमला खुद ही मुकम्मल न किया ताकि कहीं सहरिश मुझसे बदगुमान ना हो जाए। अच्छा बाजी मरियम, आपने भी धोखा खाया, मगर मुझे कुछ नहीं दिखता और ना महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मैं मगरिब से लेकर तहज्जुद के बाद सोकर उठती हूँ, मेरे जिस्म में दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि उठकर चलना भी दुश्वार होता है। मेरे साथ क्या होता है मुझे खुद पता नहीं। रोज रोज की ये बातें सुनकर अब मुझे अपने आप से खौफ महसूस हो रहा है। सहरिश सारों की तरह रोने लगी। मैं जो अब तक खड़ी थी बैठने के लिए, जैसे ही बेड पर बैठने लगी तो मुझे अजीब तरह का करंट लगा। जैसे ही उस जगह पर मैंने बेडशीट थोड़ी सी सिरकाई तो नापाक बलीदगी के दाग नुमाया थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेड, सोफे, तकिए और कुशन के तमाम कवरों को उतार दिया, जहाँ जगह जगह गलाजत नुमाया थी। सहरिश मेरी हरकतों सकनात को तवज्जो से देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह सहरिश, तुम्हारा कमरा नापाकी का दश्त बना हुआ है। मेरे कहने पर वो शर्मिंदा होकर बुत बनी खड़ी थी। हैरत थी कि उसका बारना फूट गया था, क्योंकि कमरे में काले जादू से किए गए गैबी खून के निशानात थे, जो दर हकीकत उल्लू की शहरक से लिए गए थे। सिवाय यानी हड्डियों के राख जाबजा बिखरी थी। सर काटने दार पौधा जिस पर जाबजा बालू का गुच्छा लिपटा हुआ था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। मरियम, वो सहरिश हड़बड़ाकर बोली, कुछ नहीं होता सहरिश, मैं अभी तुम्हारी ख्वाबगाह को इस गलाजत से पाक करवा देती हूँ। पुरसोच अंदाज से मैं बाहर की जानिब गई और खाला से अपनी निगरानी में तमाम पलीदगी चीजों को कमरे से लिया, घर से ही बाहर मंगवाया ताकि सहरिश की जान में जान आए। जहाँ चीजों की पलीदगी दूर हुई वहाँ ही सहरिश को गुस्ल दिलवाया। सहरिश गुस्ल से इसराब में गिरी रहती और ऐसा हंगामा बजाती जैसे सफ़े मातिम बिछा हुआ हो और कोई अपने मरने पर रोता हो। इसी अंदेशे के डर से खाला सहरिश को गुस्ल करवाने से इज्तनाब करती। हालांकि बताने पर मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं सहरिश को गुस्ल दिए हुए। उफ मेरे खुदाया, कमरा तो कमरा, खुद सहरिश भी बिलाशुबा अजीबुल खलकत की अमाजगा थी। मेरी आंखों से सहरिश की जहनी कोफ्त और बेबसी छुपी न रही, क्योंकि सहरिश बुढ़ापे की मूरत बनी हुई थी। मुझ पर मर्ग की कैफियत तारी थी।
یہ سن کر کہ 11 سال تک ایک انسان اور وہ بھی مسلمان ہو جسم کی گندگی کو نہ دھوئے تو کیا ستم ہے اس جان پر۔ دراصل اس کے اپنے ہی اغیار تھے جنہوں نے اسے مٹی تلے دفن کرنے کی ٹھان لی تھی، حالانکہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بے احتیاطی سے سہرش کو سزا دے رہے ہیں۔ مریم مجھے بے حد افسوس ہے، ہماری غفلت سے سہرش کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ خالہ کی ہچکچاہٹ سے میں نے خالہ کو تسلی دی اور کہا اب افسوس نہ کریں، ہم انشاءاللہ مل کر چھپے ہوئے بیت کی کھوج لگا کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جلد ہی گرم پانی میں دم کیا ہوا پانی ڈال کر سہرش کو غسل دیا تو سہرش کی ہیبت ناک آوازیں آسمانوں کو چھونے لگی۔ جب نہا دھو کر سہرش کو بستر پر بٹھایا تو سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا عکس دے کر تمسر سے کہکہے لگانے لگی۔ عجیب کہکہوں سے کمرے میں موجود خالہ اور تمنا کو گھبراہٹ ہونے لگی، جس پر میں فوراً سہرش اور آئینے کے درمیان جا کھڑی ہوئی تاکہ سہرش اپنا عکس نہ دیکھ سکے۔ میرے کہتے ہی خالہ نے فوراً آئینے پر کور دیا تاکہ سہرش اپنا چہرہ آئینے میں نہ تک سکے، کیونکہ آئینے میں سہرش نہیں بلکہ ایک ڈراونا چہرہ نمایاں تھا جسے دیکھ کر سہرش پاگل ہونے لگی یا بے قابو ہونے لگی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ سہرش نے کبھی بھی آئینہ نہیں دیکھا، نہیں، سہرش نے 11 سالوں میں پہلی دفعہ اپنا عکس دیکھا ہے۔ مریم کیا کروں میں؟ خالہ حیرت زدہ ہو کر رونے لگی۔ سہرش کا حلیہ عجیب تھا، بالوں میں سفیدی، آنکھوں کے گرد جھڑیاں، خون پھٹے کٹے اور وحشت ناک حلیہ تھا۔ اپنی خراب حالت پر اس کی وقفے وقفے سے ابھرتی سسکیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اب ہنسنے کی بجائے رو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ تھم گئی، میرا سارا اعتماد مان پڑ گیا، قدم بے جان سے ہو گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے چلتی بیڈ کے کناروں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا سا کپڑا ادھر ہوا تو میرے دیکھنے پر اب شیشے کی جانب سہرش کو بغور دیکھا، مگر شیشے میں سہرش خوبصورت حسینے کی مورت بنی ہوئی تھی اور گھورتی نگاہوں سے شیشے کے بعد مجھے ہی تک رہی تھی۔ جتنا چاہو ٹیرا میرا دیکھ لو، مگر یہ ہمارے خاتون نہیں بن سکتی۔ میں نے فوراً اپنی نگاہوں کے زاویے کو بدلا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھر سہرش کو تنہا چھوڑ کر خالہ بھی اپنے کمرے میں آئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک سے کچھ آیتوں کو صفحے پہ درج کیا ہی تھا کہ دوبارہ سہرش کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یا اللہ خیر، اس بے گناہ ہستی پر، اس آتش جہنم سے اس کے بدن روح کو آزاد کر دے۔ میں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے گریہ زاری میں مشغول تھی۔ آپ سہرش کی وویلا سے بھی سبھی کمرے میں سہرش کے گرد جمع تھے، میں بھی جلد وہاں تھی۔ میری حیرت میں اب پریشانی بھی شامل حال تھی۔ خالہ میرے کہنے پر بھی سہرش کو خوابگاہ میں تنہا چھوڑ گئی۔ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ سہرش کو آج اس کی خوابگاہ میں تنہا نہیں چھوڑنا، لیکن لگتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ گئی ہیں۔ خالہ نے شکست میں ڈوبے ہوئے مجھے التجائی نظروں سے دیکھا۔ آپ سب سمجھتے کیوں نہیں؟ سہرش کے اوپر کوئی ایک نہیں بلکہ بدروحوں کا بسیرا ہے جن کا یہاں سے جانا ناممکن ہے، مگر مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ جب تک آپ سب آس پر رہیں گے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے تو کسی بھی نقصان سے بچے رہیں گے، کسی بھی تنہائی سے اجتناب کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو خبر تو کر سکیں۔ چنانچہ میں نے صفحے پہ لکھی آیتوں کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر سب کپڑے میں باندھ کر سہرش کے گلے میں ڈالا۔ تعویذ کا ڈالنا تھا کہ سہرش یکدم بے ہوش ہو گئی۔ لالا بھائی نے فوراً سہرش کو رسیوں سے باندھا۔ سہرش رسیوں میں جکڑی بے خبر نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ رات پرسکون گزرتی چلی گئی۔ وقفاً ہم سبھی اس کے کمرے کا چکر کاٹتے رہے۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ سحر میں فجر کی نماز کے بعد میں آج اس گھر کا وزٹ کرنے کے لیے باہر آنگن میں نکل پڑی۔ عمارت کے اگلے حصے سے سیر کرتی ہوئی جب میں گھر کے پچھواڑے میں پہنچی تو وہاں لگے پوری کیاروں میں مٹی خون سے ٹھٹری ہوئی تھی۔ اس پر اسرار مٹی سے میں حیرت میں جاگ زین تھی۔ اصل حقیقت کیا ہے ابھی تک نہیں جان پائی تھی، مگر اس مٹی میں ایسا تو کچھ تھا جو مجھے مٹی منفرد لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی چاروں طرف دم سے دائرہ لگایا، پھر پاس پڑی ہوئی کھرپی سے مٹی کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے جیسے مٹی کھودتی گئی ویسے ویسے ہی مٹی سے خون ابلنے لگا۔ میں اپنی کم عمری سے ہی بہت بھیانک اور خوفناک واقعات دیکھ چکی تھی، لیکن اس بار تو کچھ اور ہی قصہ لگ رہا تھا۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوئی اپنے کام میں لگی رہی، حتیٰ کہ 5 فٹ کی زمین کھودنے پر مجھے کالے رنگ کا تھیلا ملا۔ تھیلے کو جیسے ہی کھولا تو اس میں ایک بدی نما گڑیا برآمد ہوئی۔ اس کی مشابہت سہرش سے ملتی جلتی تھی۔ اتنی مماثلت پر میں حیران ہوئی۔ اس گڑیا کے معائنے کرنے پر بعد میں پتہ چلا کہ یہ کالے بکرے کی کھال سے بنائی گئی تھی۔ چھان بین پر اس گڑیا کے ٹھیک حرام مغز میں ایک زنگ آلود کیل دبا تھا۔ جیسے ہی کیل نکالا اس جگہ سے بشر کی طرح خون نکلنے لگا۔ گڑیا پر پڑ کر پھونک مارنے سے یکلک گڑیا کو آگ لگ گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ جب سارا کام انجام پا ہوا تو میں دوبارہ گھر کے اندر آئی۔ خالہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ مریم، مریم، جی خالہ جانی، آپ اتنی کام کیوں رہی ہیں، کیا بات ہے؟
مریم وہ سہرش مر جائے گی، خدا کے لیے اسے تم ہی بچا سکتی ہو۔ پتہ ہے مریم، میں جس پیر کے پاس سہرش کو لے کر جاتی ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے اپنے خاندان میں ایک ایسی لڑکی نے جنم لیا ہے جو اسلامی تاریخ کی 11ویں کو پیدا ہوئی ہو، اس کی پیشانی پر اللہ کا پرنور محراب بنا ہوا ہو، جو دراصل بزرگی کی علامت ہے۔ میں تبھی سے تلاش میں لگ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس عورت کی بیٹی کو میں کالے جادو سے ختم کرنا چاہتی ہوں، اسی عورت کی بیٹی سے مجھے سکون ملنا ہے۔ میں کیا کروں مریم؟ حالانکہ ابتر حالت پر مجھے خود رونا آیا کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں جس سے آپ بری ہو سکتی، مگر خالہ میری روحانی طاقتوں کا علم آپ کو کیسے ملا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ دراصل مریم، ایک دن میں کالا یعنی سفلی ان کروا کر تمہارے گھر کی راہ لی تو وہاں جا کر میں نے دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تمہاری والدہ تمہارے بال بنا رہی تھی، بس تبھی میں دیکھ پائی کہ تمہاری پیشانی پر ایک ستارہ چمکا رہا ہے جو محراب کی نشانی ہے۔ ایسے کم ہی بچے قسمت والے ہوتے ہیں۔ تمہاری جگمگاتی قسمت دیکھ کر ہی میں خسر کی طرح جل پڑی۔ میں تمہاری بربادی کا سامان لے کر جیسے ہی ایک قدم بڑھی کہ اچانک میرے پرس کو آگ لگ گئی۔ میں چیخ مار کر اپنے پرس کو دور پھینکنے پر مجبور ہو گئی۔ بے حد افسوس میں رونے لگی کیونکہ اس میں تعویذ تھا، وہ تمہاری بربادی کے لیے تھا کہ جیسے ہی سفلی علوم کا علم شروع ہو تو تم گھر سے کہیں دور دہشت میں پاگلوں کی طرح بھاگ جاؤ۔ تمہاری ماں تمہاری یاد میں تڑپ کر مر جائے گی، مگر میرے سارے وار الٹے ہو رہے تھے۔ صرف تمہاری پیدائش روحانی طاقت سے یہ گھر بچتا رہا ہے۔ میں گندے عمل تم پر کرتی گئی مگر تم اللہ کے کرم سے بچتی گئی۔ پھر جب سہرش 13 سال کی ہوئی تو ان سایوں میں جھکڑ دی گئی۔ 20 سال کی عمر تک میں پیروں کے دروں پر دھکے کھاتی رہی لیکن بے فیض رہی، مگر ایک دن ایک فقیر آیا جس نے بتایا کہ صرف اور صرف تمہیں مریم بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ جس کے خلیے بتانے پر میں نے خالہ کو غور سے دیکھا۔ کیا خالہ اس فقیر کے ہاتھوں میں لوہے کی بیڑیاں تھیں؟ ہاں مریم، خالہ جھٹ سے بولی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ میں خالہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ گجرانوالہ کے سفر میں مجھے وہی فقیر ملا تھا جس نے خالہ کو میرا کہا تھا کہ تمہیں صرف وہی بچا سکتی ہے۔ بس مریم، اللہ اور تمہاری ہی وجہ سے میری بیٹی بچ سکتی ہے، کچھ کرو مریم۔ خالہ کے کہنے پر میں تسلی دیتے ہوئے بولی، اچھا خالہ چلے سہرش کے پاس۔ جلد ہی ہم سہرش کے کمرے میں تھے، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت نہ ہوئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سہرش کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہوگی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی تمنا بتانے لگی، جیسے ہی میں واش روم سے فارغ ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ سہرش کا سارا تکیہ خون آلود ہوا ہے۔ میرے سینے پر لالا بھائی دوڑے آئے، سہرش کو اٹھا کر پٹی باندھ کر دوبارہ لٹایا۔ سہرش کے ساتھ تمنا کے رونے پر میں نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے دھارس بندھائی۔ کچھ نہیں ہوتا تمنا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، بس آج کا دن ہے، اس کے بعد سکون ہی سکون ہوگا۔ آج رات میں سہرش کے ساتھ سوں گی، کھانے کی طلب نہیں ہے، بس صرف ایک دودھ کا گلاس چاہیے، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا مریم، میں لا دوں گی، آپ کا بستر علیحدہ بچھاؤں کہ آپ سہرش کے ساتھ ہی بیڈ پر سوئیں گی؟ تمنا نے پوچھا۔ نہیں تمنا، میں سہرش کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ تمنا یاد سے عشاء کی نماز کے بعد سہرش کو دودھ کا گلاس دے دینا۔ اب جاؤ اور خالہ کو لالا کو تسلی دی، انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ تمنا میرے عمر پر جلد ہی فارغ ہو کر چلی گئی۔ میں کمرے میں اپنے قیمتی اثاثوں کو اٹھا لائی۔ عشاء کی نماز سے فراغت پاتے ہی تلاوتی قرآن پاک کے بعد وظیفہ کر کے میں سہرش کے پہلو میں لیٹ چکی تھی۔ سہرش ابھی بھی مدہوشی میں تھی۔ یا خدا اس کی تفسیر معاف کر دے، ماں کی غلطیوں کا ازالہ یہ بیچاری بھگت رہی ہے، کرم کر میرے مولا، آج جو شر اس پر حاوی ہونے کو آئے اسے فوراً جگڑ کر زائل کر دے، آمین۔ میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ تمنا کب کمرے میں آئی، کب دودھ کا گلاس سہرش کو پلا کر ٹیبل پہ رکھ گئی۔ آج مجھے بڑی کنوٹکی چھائی تھی۔ میں تب خڑبڑا کے اٹھی جب گلاس گول گول بہت زور سے گھوم رہا تھا۔ میں ہوش و خاص کے دامن کو تھامتے ہوئے پھرتی سے اٹھی اور گھومتے ہوئے گلاس کو پکڑ کر جلد ہی ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ 11 کی 11 بدروہیں اب سہرش کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آئی تھی۔ جب سے سہرش کے گلے میں تعویذ ڈالا گیا تھا اور بنا ہوا پتلا مٹی سے نکلا تھا تبھی بدروہیں بڑک اٹھی تھی۔ آج کا دن سہرش کا آخری دن تھا۔ اب وہ بدروہیں گلاس کے اندر مقید تھی۔ میں نے پڑھ کر جیسے ہی گلاس پر پھونکا تھا گلاس کو آگ لگ گئی۔ گلاس کو جلد ہی کھڑکی میں رکھا جس میں سے عجیب و غریب مخلوقات کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سے کتے مل کر گڑا رہے ہوں۔ میں بھی تھوڑی بہت یا اندازن سہرش پر کثر کا گمان سمجھ رہی تھی۔ صبح سہرش خود بخود باوضو ہو کر میرے ساتھ تھی۔ جائے نماز پر فجر کی نماز نیت باندھ کر کھڑی تھی۔ میں خدا کے حضور شکرانے کا سجدہ کر رہی تھی۔ صبح خالہ کو سب سے پہلے اٹھا کر سہرش کے سارے لباسوں کو سپرد خاک کیا، پھر اس کے واش روم میں ٹھونکے کیے گئے کیلو کو نکلوایا۔ کیلو کے نکلنے کی دیر تھی کہ ہر سم سکونی چھا گئی۔ سہرش سے تو تندرست ہونے کے بعد مکمل ٹھیک ہو گئی۔
सैरी से फारिग होने के बाद तमन्ना को अपने कमरे में बुलाया। जी बाजी, क्या काम है? अब कोई काम नहीं, इधर आओ मेरे पास। अपने बालों की चुटिया खोलो और जो भी जेवर है उन्हें उतार फेंको। अपने जिस्म से जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। जैसे मैं कहती गई तमन्ना करती गई। हता कि अब मैंने तमन्ना को फर्श पे बेसुध सुलाया। जब तक मैं अपना काम करती रही वो मजे से सोती बनी रही। चलो तमन्ना आप उल्टी हो जाओ, मैंने खिला जुलाकर उसे लटाया। यकदम तमन्ना के उल्टा होने पर उसके मुंह से काला धुआं निकला था, जिससे तमन्ना खांसने लगी। उसकी खांसी एक ना रुकने वाली खांसी थी जो उसकी जान लेकर छोड़ेगी। इसे फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया। कैंसर का दोबारा चेकअप किया गया, मगर डॉक्टर बेहद हैरान परेशान थे क्योंकि तमन्ना में सिरे से ही ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। सो हालांकि अब कोई परेशानी नहीं थी। मैं आज अपनी वालदा की ख्वाहिश को पाया तकमील करके बेहद खुश थी। आज मेरी माँ की रूह बहुत पुरसुकून हो गई। मैंने खाला से अपने अबाई घर जाने को कहा, मगर वो ना मानी और हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर रख लिया। 2 साल के बाद सहरिश और तमन्ना की शादी हो चुकी थी। इसी तरह लाला भाई के भी 2 बच्चे थे। अहमद और कमाल सभी हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन सहरिश के कमरे की सारी सफाई करवाने के बावजूद उसके कमरे में लगी एक पेंटिंग में आज मुझे 2 सुर्ख आंखें नजर आई। बिलाशुबा कोई हवाई चीज का गुमान था। सो आजकल मैं उस बदरू की साजिशों को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ और यकीनन कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह।